پاکستان دس ویک میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تحریک انصاف کا قومی اسمبلی اجلاس میں شرکت کا فیصلہ تبدیل، 43 استعفوں کی منظوری معطل۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کا پی ٹی آئی کے 43 اراکین کو ایوان میں جانے سے روکنے کا فیصلہ۔ پاکستان تحریک انصاف نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کا فیصلہ تبدیل کر لیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ پاکستان تحریک انصاف نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کا فیصلہ تبدیل کر لیا۔ پی ٹی آئی کے 43 ارکان کے استعفوں کی منظوری معطل ہونے کے بعد انہیں پارٹی کی جانب سے پارلیمنٹ ہاؤس پہنچنے کی ہدایات جاری کی گئیں، جس پر تحریک انصاف کے ارکان اپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں پہنچنا شروع ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق قومی اسمبلی سیکریٹریٹ اور اسپیکر کے موقف کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے ممبران نے اپنا فیصلہ تبدیل کیا اور اب ارکان اسمبلی تحریری حکم نامے اور مکمل عدالتی فیصلے کی روشنی میں ہی قومی اسمبلی آئیں گے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے عدالت کے تحریری حکم نامے تک پی ٹی آئی ممبران کو اجلاس میں آنے سے روکنے کا کہا ہے۔ ذرائع کے مطابق استعفوں کا معاملہ معطل ہونے کے بجائے کل عدم ہو تو ہی پی ٹی آئی ممبران قومی اسمبلی میں واپس آئیں گے۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے فیصلے کے بعد پی ٹی آئی کے سابق ممبران پارلیمنٹ لاجز میں واپس چلے گئے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز لاہور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے 43 ارکان قومی اسمبلی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کیا تھا اور عدالت نے ان حلقوں میں ضمنی الیکشن بھی روک دیا ہے۔ دوسری جانب کورم پورا نہ ہونے پر قومی اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا گیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سینیٹر شہزاد وسیم نے کہا کہ عدالتوں کے فیصلے کی تکریم کرنی پڑے گی۔ ہائی کورٹ کا واضح آرڈر ہے جس طرح ان اراکین کے استعفے قبول کیے گئے وہ غیر قانونی ہے۔ ہائی کورٹ نے اس فیصلے کی تصدیق کی ہے۔ آج ہمارے اراکین قومی اسمبلی میں جائیں گے۔ انشاءاللہ ہمارا اپنا لیڈر آف اپوزیشن ہوگا۔ دوسری جانب اسپیکر قومی اسمبلی کے مطابق لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ابھی تک موصول نہیں ہوا۔ فیصلہ موصول ہونے پر قانونی ماہرین سے مشاورت کے بعد فیصلہ کیا جائے گا۔ اسپیکر نے موقف دیا کہ بطور سابق ارکان پارلیمنٹ کی عمارت میں ارکان آ سکتے ہیں، تاہم کسی بھی رکن کو قومی اسمبلی کے ایوان میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ پاک آرمی ترکی میں امدادی کارروائیوں میں مصروف، 72 گھنٹوں میں مزید 5 افراد کو زندہ نکال لیا۔ ترک عوام پاک فوج کی خدمات کے معترف ہو گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان آرمی 72 گھنٹوں سے ترکیہ میں زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن میں مصروف عمل ہے۔ پاکستان آرمی کی ٹیموں نے گزشتہ 72 گھنٹوں میں ترکیہ میں زلزلے سے تباہ ہونے والی عمارتوں کے ملبے تلے دبے 5 مزید افراد کو نکال کر زندہ بچا لیا۔ پاک آرمی کی ٹیموں نے 41 مزید لاشیں بھی ملبے سے نکال کر ورثا کے حوالے کی۔ پاکستان آرمی نے ملبے تلے دبے 4 افراد کی نشاندہی بھی کی جنہیں لوکل ریسکیو ٹیموں نے بچا لیا۔ پاک آرمی کی ریسکیو ٹیمیں امدادی سرگرمیوں کے لیے سب سے پہلے ترکیہ پہنچی۔ پاکستان آرمی کی ٹیموں نے ترک صوبے ادیامان میں 17 مقامات پر ریسکیو اینڈ سرچ آپریشن شروع کیا۔ ریسکیو ورک اور لوگوں کو ملبے سے زندہ نکالنے پر ترک عوام پاک فوج کی خدمات کے معترف ہو گئے۔ پاکستان فوج کی ریسکیو ٹیمیں ترکیہ میں امدادی کارروائیاں جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ پی ایس ایل 8 کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل، شائقین منتظر۔ پی ایس ایل 8 کے لیے نئی ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے میگا ایونٹ کے پیش نظر متبادل روٹ پلان جاری کر دیا گیا، جبکہ شائقین کو اس میگا ایونٹ کا بے صبری سے انتظار ہے۔ مزید احوال جانیں گے اس رپورٹ میں۔ پاکستان سپر لیگ کے 8ویں ایڈیشن کے لیے ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی۔ پاکستان سپر لیگ کے 8ویں سیزن کا آغاز 13 فروری کو ملتان میں ہوگا، جس کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہیں، جبکہ شائقین کو اس میگا ایونٹ کا بے صبری سے انتظار ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ 25 قیرات سونے کے استعمال کے ساتھ نئی ٹرافی پہلے سے زیادہ دیدہ زیب تیار کی گئی ہے، جبکہ سیزن 7 میں استعمال کی گئی ٹرافی دوبارہ نہیں پیش کی جائے گی اور یہ دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز کے پاس ہی رہے گی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق پاکستان سپر لیگ سیزن 8 کا آغاز 13 فروری کو ہوگا۔ اس بارے میں اس کے افتتاح کے ملتان کا انتخاب کیا گیا ہے، جہاں افتتاحی تقریب اور میچ کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہیں۔ شائقین بالخصوص ملتان کے شہریوں میں پاکستان کرکٹ کے سب سے بڑے میلے کی افتتاحی تقریب اور میچ کے حوالے سے خاصا جوش و خروش پایا جاتا ہے اور وہ اپنے پسندیدہ کھلاڑیوں کو میدان میں ایکشن میں دیکھنے کے لیے بےتاب ہے۔ گراؤنڈ میں کھیل کی سہولتوں سمیت سیکیورٹی اور ٹریفک پلان کو بھی حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ پی ایس ایل کی افتتاحی تقریب اور میچز کے لیے 2500 سے زائد اہلکار اور افسران سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیں گے۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے میگا ایونٹ کے پیش نظر متبادل روٹ پلان جاری کر دیا گیا ہے، جبکہ اسٹیڈیم کی تزئین و آرائش بھی مکمل کر لی گئی ہے۔ کاروباری دنیا سے بھی خبر شامل کر لیتے ہیں۔ آئی ایم ایف سے مذاکرات، حکومت کا 170 ارب روپے کے ٹیکسز لگانے کا فیصلہ۔ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ نئے ٹیکسز کے لیے منی بجٹ لانا ہوگا۔
ہم IMF سے معاہدے پر عمل درآمد کریں گے۔ ہر چیز سے باہمی طور پر اتفاق کیا گیا، کسی چیز پر ابہام نہیں ہے۔ نئے ٹیکس لگانے کے لیے منی بجٹ لانا پڑے گا۔ 170 ارب روپے کے ٹیکسز لگانے ہوں گے، مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ کل رات تک ہر چیز کو باہمی طور پر طے کر لیا ہے۔ IMF سے کہا کہ میمورینڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسی کی دستاویز ہمیں دے کر جائیں۔ معاہدے طے پانے کے بعد طریقہ کار کے تحت IMF کو تفصیل دینی ہوتی ہے۔ IMF سے مذاکرات کے بعد MEFP کا ڈرافٹ آج صبح مل گیا ہے۔ اب ورچوئل میٹنگ ہوگی جس میں چیزوں کو آگے لے کر چلیں گے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 5 سال میں 24ویں معیشت کو 47ویں معیشت پر لا کھڑا کر دیا ہے۔ اب چیزوں میں کوئی ابہام نہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان تاریخ میں دوسری مرتبہ IMF کا پروگرام مکمل کرے۔ وزیر اعظم نے بھی کہا ہے کہ ہم IMF سے معاہدے پر عمل درآمد کریں گے۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ یہ وہ پروگرام ہے جس کا معاہدہ عمران خان حکومت نے کیا۔ یہ ایک پرانا معاہدہ ہے جو چند بار التوا کا شکار ہوا۔ معاہدے کو پورا کرنے کے لیے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کچھ وجوہات کی بنا پر لاہور میں تھے۔ ہم نے زوم میٹنگ کی۔ حکومت اور معاشی ٹیم معاہدے پر پوری تگدو کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ IMF پیکج میں 170 ارب کے ٹیکسز لگانا ہوں گے۔ اس میں حتی الامکان کوشش ہے کہ کوئی ایسا ٹیکس نہ لگے جو ڈائریکٹ عام آدمی پر بوجھ بنے۔ نئے ٹیکسز کے لیے منی بجٹ لانا ہوگا۔ اب اس حوالے سے آرڈیننس یا بل کے معاملات دیکھیں گے۔ یہ 170 ارب روپے اسی مالی سال میں پورے کرنا ہے۔ جو فائنل ان کے کچھ پوائنٹس تھے یا ایشوز کہہ لیں، وہ کل ہمیں جب دوپہر میں ملے تو کل رات تک ہم نے ہر چیز کو میوچلی ایگری کر کے طے کر لیا۔ اس کے بعد ہم نے ایک کرٹسی زوم میٹنگ تھی، وہ ضروری تھی۔ ہمیشہ جب یہ ٹیم آتی ہے، آپ کو یاد ہوگا ماضی میں بھی، تو ان کی ایک کرٹسی کال ہوتی ہے پرائم منسٹر کے اوپر جب سب چیز طے ہو جائے، تو وہ اس کا بھی کل ارینج کیا گیا، کیونکہ پرائم منسٹر اپنی کچھ وجوہات، اپنی جو ان کی کمٹمنٹس ہیں لاہور میں تھے، تو اس کے لیے پھر ہم نے زوم میٹنگ ارینج کی۔ پاکستان دس ویک میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنی میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔